نہ کر لیں، کیونکہ عموماً پولیس کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، اور یہی طریق رہا ہے ہمارے ساتھ ان لوگوں کا کہ جب ہم اپنا کوئی مکان یا مشن ہاؤس یا مسجد خالی کرتے ہیں ان کے کہنے پر، انتظامیہ کے یا لوگوں کے وجہ سے، تو انتظامیہ اس پہ تالے لگا دیتی ہے یا لوگوں کو قبضہ کروا دیتی ہے، یا خود بھی اگر یہ قبضہ کر لیں تو انتظامیہ اسے خالی نہیں کرواتی۔ یہ گزشتہ کئی سال سے تجربہ ہو رہا تھا، اس لیے اب اس کے بعد سے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے جگہ خالی نہیں کرنی کبھی بھی، جو بھی گزر جائے۔ ہمارے لوگ مشن ہاؤس میں تھے، یہ لوگ، اور اندر بیٹھے تھے۔ ان ظالموں نے جب حملہ کیا ہے تو اندر جا کر درانتیوں اور ٹوکوں اور چاقوؤں اور ڈنڈوں سے احمدیوں کو زخمی کر کے کھینچتے ہوئے باہر لے آئے، جبکہ پولیس بھی باہر کھڑی تھی اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ 3 احمدیوں کو شہید کیا اور 5 کو زخمی کیا، سب نے خبر سن لی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد جماعت کی ایمانی حالت اسی طرح مضبوط ہے، بلکہ زیادہ مضبوط ہے۔ یہ سب کچھ انتہائی ظالمانہ طریق پر کیا گیا، زمانہ جاہلیت کے کفار کی مثال قائم کر دی گئی۔ افسوس کہ ان نام نہاد ظالم مسلمانوں نے ہمیشہ کی طرح اس رحمت للعالمین کے نام پر یہ کیا جو رحمتیں بانٹنے آیا تھا، جس عظیم نبی نے جنگ میں بھی بعض اصول مقرر فرمائے تھے کہ ان کی پابندی کی جائے، جس نے جنگ کے جرم میں ملوث مقتولوں کو بھی ان کے بارے میں بھی یہ ہدایت دی تھی کہ ان کا مسئلہ نہیں کرنا، جو عرب میں عام رواج تھا، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی جائے۔ مذہب تو ایک طرف انسانیت کے ادنیٰ اصولوں کے بھی خلاف ہے، لیکن ہمارے احمدیوں پر حملہ کرنے والے ان ظالموں نے ایسے ظالمانہ طور پر لاشوں کی بے حرمتی کی ہے کہ لاشیں پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں غلطی سے کچھ اور دوسرے لوگوں کا نام دے دیا گیا تھا، پھر جو دوبارہ پہچان کی گئی تو پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو اور لوگ ہیں۔ ان کے عزیزوں نے آ کے پھر مختلف نشانیوں سے ان لاشوں کو پہچانا۔ ان لوگوں نے تو لاشوں کی بے حرمتی میں کفار کو ہی مات کر دیا تھا، لیکن ہمارا دل ان کی حرکتوں پر، جو ہمارے پیاروں کی شہادت اور ان کی لاشوں سے بے حرمتی پر انہوں نے کی ہیں، بے شک غمزدہ تو ہے اور بے قرار ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ان لوگوں نے کیا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے آقا و مولا اور محسن انسانیت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا گیا۔ یہ اس قدر ظالمانہ کام تھا کہ ملکی پریس نے بھی اس کی خبریں دے کر دی ہیں، اور ویڈیو دکھانے سے اس کا اس لیے انکار کر دیا کہ یہ انسانیت سوز، ملکی اور غیر ملکی دونوں پریس، کہ انسانیت سوز نظارے جو ہیں، مناظر جو ہیں، یہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ الجزیرہ چینل جو عموماً خبریں دے دیتا ہے اس قسم کی، اس حرکت پر تو اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ الجزیرہ نے اپنی خبر میں بتایا کہ ایک خوفناک اور دردناک منظر تھا۔ پولیس کھڑی تھی اور ایک جلوس احمدیوں گھروں پر حملہ آور تھا۔
کہتا ہے پھر قتل و غارت شروع ہوتی ہے اور 3 آدمیوں کو ننگا کر کے پتھروں اور لاٹھیوں سے اور چاقوؤں اور نیزوں سے مارا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو فوٹیج بنائی گئی ہے، جو تصویریں کھینچی گئی ہیں، وہ ایسی نہیں کہ دکھائی جا سکیں۔ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو یہ ظالمانہ کارروائی ہوئی ہے، اس کو مقامی لوگ انڈونیشین علماء کونسل کے فیصلہ کے مطابق صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ مقامی لوگوں سے مراد وہ جو کرنے والے تھے، یہ ہیں آج کل کے علماء جو آج سے ہزاروں سال پہلے کے جاہلانہ اور ظالمانہ کاموں کو اسلام کے نام پر کرنے کی مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ دی اکانومسٹ ایک ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ ظلم مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ مسلمان کہلانے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ پھر لکھتا ہے کہ اگر کسی میں اس ظالمانہ عمل کی فلم دیکھنے کی طاقت ہو تو دیکھو گے کہ ظالمانہ قتل و غارت گری ایک بالکل مختلف قسم کی تھی، جو آج کل کی تعلیم یافتہ اور مہذب دنیا سے بعید ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ جس نے دوسرے شہریوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم بہت سارے ہمارے احمدیوں نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے، اور جس نے بھی دیکھی ہے مجھے یہی لکھا ہے کہ 1 منٹ سے زیادہ ہم دیکھ نہیں سکے۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں نے بچوں سے چھپ کر دیکھی اور رونے لگی، اور بچے پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے، ہماری ماں کیوں رو رہی ہے۔ اسی طرح ایک الجیرین احمدی میرے پاس آئے اور ذکر کرتے ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ تو ایسی خوفناک نقشہ ہے اس کا کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں نے اپنے بچوں تک کے دل اتنے سخت کر دیے ہیں کہ وہاں کھڑے اس سارے نظارے پر وہ تالیاں بجاتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، یہ سب نے تقریباً اس طرح کی خبریں لکھی ہیں۔ جکارتا پوسٹ جو ان کا اخبار ہے، وہاں کے ایک مضمون، اس میں ایک مضمون نگار کا مضمون ہے، وہ لکھتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد پر تازہ حملہ جس وجہ سے بھی ہوا، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اقلیتی گروپ کے لیے کسی بھی قسم کے مہذب جذبات اور خیالات نہیں ہیں، جبکہ یہ احمدی بھی اور دوسرے مذہبی گروپ بھی تعمیر وطن میں برابر کے حصے دار ہیں، انڈونیشیا کی تعمیر میں برابر کے حصے دار ہیں۔ لکھتا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ انڈونیشیا کی تاریخ کا ہمیشہ کے لیے ایک انمٹ حصہ بن چکا۔ پھر لکھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیم غیر اسلامی ہے، اس لیے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، یہ سب لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں یا بھٹکا دیے گئے ہیں۔ پھر لکھتا ہے کہ 20ویں صدی کی نئی سوچ اور ترقی پسند سوچ احمدی اسکالرز نے ہی انڈونیشیا کو دی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے لیڈر جس میں صدر سکارنو بھی شامل ہیں، نے قرآن کریم کا ترجمہ جماعت احمدیہ کے اسکالر کا لکھا ہوا ہی پڑھا ہے، جو اس قرآن کریم کی جس سے اس کو سمجھ آئی، جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ پھر لکھتا ہے کہ ہم اس اقلیتی گروپ کے یقیناً شکر گزار ہیں۔ جماعت احمدیہ کی اس ملک کے لیے خدمات انمول ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس کے مضمون کا جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ لکھنے والے یوگو یگارتا کی اسلامی یونیورسٹی کے ایک لیکچرر ہیں۔ بہرحال جکارتا پوسٹ، جکارتا گلوب وغیرہ نے اس حوالے سے خبریں شائع کی ہیں اور بڑی سختی سے اس عمل کو اور اس حرکت کو رد کیا ہے، اور بڑی حکومت کو توجہ دلائی ہے۔ کم از کم وہاں کے میڈیا اور پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ضرورت تو ہے
کہ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، کچھ بولنے والے ہیں جس سے قوم کی بہتری کی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ کاش کہ یہ ضرورت پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے اور پریس میں بھی پیدا ہو جائے۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت انڈونیشیا میں کوئی نئی نہیں ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے الہی جماعتوں سے طاغوتی طاقتوں کا سلوک رہا ہے، شیطان کا سلوک رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں، خاص طور پر اسلامی ممالک میں مخالفت ہوتی رہی ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے، اور انڈونیشیا میں جماعت کے قیام سے ہی یہ مخالفت رہی ہے۔ ہمیشہ ملا براہ راست سے